شروع میں بتا دوں کہ میوات کے گاؤں پنگوا میں آج ابھی چند منٹ پہلے جمعیت علماء متحدہ پنجاب کی برادران وطن کے ساتھ ایک بہت اہم میٹنگ ہوئی ہے۔ یہ میٹنگ باہمی یگانگت اور بقائے باہمی کو لے کر ہوئی ہے۔ یہاں برادران وطن بھی شریک رہے ہیں۔ خبر کے لیے وہیں سے مولانا مبارک علی میو ہمارے رابطے میں ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ امن کے پیغام کو لے کر جمعیت کی میٹنگ ہوئی ہے، جہاں مولانا ہارون قاسمی سنولی، مولانا راشد قاسمی جنرل سیکریٹری جمعیت علماء راجستھان، حاجی محمد رمضان مالب، مفتی محمد وسیم قاسمی، مولانا شوکت قاسمی، محمد مبارک علی میو، حاجی اختر حسین کاٹپوری، کوشل کمار، دیویندر کمار، اشوک کمار، بنٹی وغیرہ اور ادھر مفتی اسلم اور مولانا سلمان اس میں شریک رہے ہیں۔ مولوی محمد ہارون، گاؤں پتھر گڑھ، ضلع پانی پت، ہریانہ، صدر جمعیت علماء ہریانہ، پنجاب، ہماچل، چنڈی گڑھ۔ میں اسی غرض سے حاضر ہوا کہ یہاں پر جو کچھ ہوا بہت دکھ دائق، بہت ہی افسوسناک، قابل مذمت۔ اس میں جو کیا جا سکتا ہے میل ملاپ کے لیے، محبت پیار کے لیے، اس کے لیے ہمیں آدیش مولانا ارشد مدنی کی طرف سے اسی کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ السلام علیکم سامعین، 16 محرم الحرام اور 4 اگست ہے۔ خبر کا عنوان ہے نوح اور تاوڈو میں بلڈوزر چل گیا ہے، بلڈوزر پہنچ گیا ہے۔ یہ بلڈوزر روہنگیائی جھونپڑیوں پر چلا ہے۔ خبر تھوڑی تفصیل سے سنیے۔ ہریانہ کے میوات نوح میں ہوئے دنگے کے بعد اب پولیس ایکشن میں آ گئی ہے اور پولیس نے دنگوں کی فساد کی شروعاتی جانچ کے بعد یہ پایا ہے کہ روہنگیائی لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ تاوڈو میں اور نوح میں دونوں علاقوں میں کافی تعداد میں روہنگے رہتے ہیں۔ ان پر الزام یہ لگا ہے پولیس کے مطابق کہ جہاں جو تشدد ہوا ہے نوح میں، جو فساد ہوا ہے، اس میں یہ روہنگے شامل تھے۔ ادھر روہنگیوں نے جو سرکاری زمین ہوتی ہے وکاس پرادھیکرن محکمے کی، اس پر قبضہ کر رکھا تھا، جھونپڑیاں بنا رکھی تھی، ان سب پر پولیس نے بلڈوزر چلا دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان روہنگیوں نے ہریانہ شہری وکاس پرادھیکرن کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا تھا، اور اتنا نہیں، جانچ میں یہ لوگ تشدد میں شامل پائے گئے ہیں۔ دوسری طرف آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہریانہ میں تشدد کے بعد ملزموں پر پولیس نے ایکشن تیز کر دیا ہے۔ اب تک 5 ضلعوں میں 93 FIR درج کی گئی ہیں، 176 لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے۔ اکیلے نوح میں 46 FIR درج ہیں۔ نوح میں جو پتھراؤ ہوا تھا اور جو 2 سماجوں کے درمیان تشدد ہوا تھا، اس کے بعد یہ پولیس کا ایکشن ہے۔ ادھر فرید آباد میں 3 اور گروگرام میں 23، پلول میں 18، ریواڑی میں 3 FIR درج کی گئی ہیں۔ پولیس نے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیے گئے 2300 ویڈیو کی پہچان کی ہے۔ پولیس کا ماننا ہے کہ ان ویڈیو نے تشدد میں لوگوں کو اکسایا ہے اور اکسانے میں ان کی اہم بھومکا، اہم رول رہا ہے۔ بہرحال 2300 ویڈیو جو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی گئی ہیں وہ راڈار پر ہیں اور ان کی پہچان ہو گئی ہے۔ پولیس ان کی جانچ کر رہی ہے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ادھر بتا دیں کہ ہریانہ کے بہت سے علاقوں میں آج جمعے کی نماز محدود پیمانے پر ہوگی، یعنی چند لوگ ہی نماز پڑھیں گے، بھیڑ بھاڑ اکٹھی نہیں ہوگی۔ میوات سے نوح سے خبر آئی ہے کہ لوگ زیادہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں گے اور محدود سطح پر نماز ہوگی مسجد میں، اور کھلے میں نماز نہیں ہوگی۔ ادھر ضلع سونی پت کے گاؤں رسوئی کے مدینہ مسجد سے قاری نسیم قاسمی نے اس نامہ نگار کو بتایا کہ یہاں مسجد میں جو نماز ہوگی وہ صرف 5-10 آدمی یہاں نماز پڑھ پائیں گے۔ ادھر پانی پت سے اطلاع ملی ہے کہ آج صبح فجر کی نماز کے بعد مسجد امام صاحب کے ذمہ داروں نے اعلان کیا ہے کہ محلے کے لوگ یہاں نماز نہیں پڑھیں گے، اب 5-10 لوگ ہی نماز پڑھ پائیں گے۔ جو معاملہ بھی باہر کے آدمی نے کیا ہے، یہاں بھی آئندہ ہم نے ایسا پرن لیا ہے، مولانا ایسا عزم کیا ہے کہ ہم ایسی حرکتوں کو، ناپاک حرکتوں کو آنے نہیں دیں گے، نہ ہی ارادوں کو پیار ہونے دیں گے۔ جیسے صدیوں کا پیار ہمارا رہا ہے، بھائی چارہ ایک ساتھ پڑھے لکھے، یہی ہم پڑھے ہیں، یہی ہم نوکری، یہی ہم بسے ہوئے ہیں، وہی ہمارے ایک دوسرے کا پیار ہے، ہمارے ایک دوسرے کے فون ایک دوسرے میں ہیں۔ کوئی بھی آدمی ہمیں بتاؤ، ہم فوراً آئیں گے رات کو، اور انشاءاللہ یہی حال پوری میوات میں امن قائم ہوگا۔
गलत फहमियाँ हो जाती हैं, भाई भाई में घर में बर्तन भिड़ जाते हैं, इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। इंशाल्लाह ये जो आए हैं बाहर से मेहमान, उनका इस्तकबाल करते हैं, इनका शुक्र अदा करते हैं। हम सब जैसे आप लोगों ने पहल बुलाने की थी, इतनी दूर से चल के मौलाना असद मदरी साहब जमहूर हिंद सदर ऑफ इंडिया, उन्होंने इनको भेजा है और ये बड़ा दुख दर्द लेके सब जगह जा रहे हैं काफ़ी दूर से। तो इसलिए मैं इनका शुक्र अदा करता हूँ तहे दिल से, और हम इनको यकीन दिलाते हैं कि इंशाल्लाह आपके इसमें हम प्यार में हम अपने प्यार को खलल नहीं आने देंगे, और आप जो सोच का उसको बेहतरी देंगे, इंशाल्लाह प्यार बढ़ेगा हमारा, नफरत घटेगी। यही मैं ऐसी उम्मीद सब सभी सबसे पहले तो यहाँ पे उलेमा हिंद आए हुए हैं, मैं इनका इस्तकबाल करता हूँ, इनका स्वागत करता हूँ। और इन लोगों ने जो पहल की है वो बहुत अच्छी पहल है। हम सभी भी चाहते हैं कि इस मेवात में पूरे हिंदुस्तान में चैन अमन रहे, भाईचारा बना रहे, सब एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की बात का सम्मान करें, और प्यार से बढ़ते इस ज़माने में